ایک زمانہ تھا، ایک جنگل میں جو بہت سے جادوئی مخلوقات کا گھر تھا۔ وہاں کرن نام کی ایک چھوٹی سی پکسی پری رہتی تھی۔ اس کے نازک پر تھے جو سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے پھولوں کے گھر میں رہتی تھی جسے اس نے خود بنایا تھا۔ اس کے چاروں طرف خوبصورت پھول اور پودے تھے جن کی وہ بڑی محبت اور توجہ سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ کرن ایک مہربان اور نرم دل پری تھی جو ضرورت مندوں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی۔ کرن میٹھے گیت گاتی جو جنگل میں گونجتے رہتے۔ اس کی موسیقی اتنی سریلی تھی کہ جنگل کی دوسری مخلوقات اس کی آواز میں گم ہو جاتی۔ ایک دن سکندر نام کا ایک نوجوان شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ کرن کی خوبصورت آواز سنی جو اس کے دل کو چھو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب اس نے کرن کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے مہربان دل سے متاثر ہو گیا۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے رہے اور شہزادے نے جنگل کے جادو اور وہاں رہنے والی مخلوقات کے بارے میں سیکھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے شہزادے کو کرن سے پیار ہو گیا۔ کرن پہلے تو بڑی شرمیلی تھی لیکن اسے بھی جلد احساس ہو گیا کہ وہ بھی شہزادے کے لیے کچھ ایسے ہی جذبات رکھتی۔ وہ اب اکثر اکٹھے رہتے اور جنگل کی تلاش اور نئی نئی چیزیں دریافت کرتے۔ تاہم جنگل میں ہر کوئی ان کی دوستی سے خوش نہیں تھا۔ پریوں کی ملکہ جو جنگل پر راج کرتی تھی شہزادے اور کرن کے تعلقات پر رشک کرتی تھی۔ اس نے چھوٹی پکسی کو اپنی طاقت اور اختیار کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا اور اس نے ان دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب شہزادہ جنگل سے کہیں باہر تھا تو پریوں کی ملکہ نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ وہ کرن کو پکڑ لائیں۔ وہ اسے ملکہ کے قلعے میں لے آئے اور اسے قید کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ پریوں کی ملکہ نے کرن کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ شہزادے سے دور نہ رہی تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ کرن کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ شہزادے کو بہت یاد کرتی تھی اور وہ اپنے پھولوں اور دوستوں سے بھرے جنگل میں واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ قلعہ سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اسے ڈر تھا کہ پریوں کی ملکہ اسے پکڑ لے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور کرن کمزور سے کمزور ہوتی گئی۔ وہ بہت دنوں سے بھوکی تھی اور اس کے پروں نے بھی مرجھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کبھی فرار ہونے کی امید چھوڑ دی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ محل ہی میں مر جائے گی، لیکن ایک دن اچانک اس نے ایک مانوس سی آواز سنی۔ یہ سکندر ہی تھا جو اسے بچانے آیا تھا۔ وہ چوری چھپے محل میں گھس آیا تھا اور اس نے کرن کو قید خانے سے نکالا، پھر دونوں محل سے بھاگ گئے۔ جب وہ جنگل سے بھاگ رہے تھے تو ملکہ کے نوکروں نے ان کا پیچھا کیا لیکن سکندر بہت طاقتور تھا۔ اپنی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ شہزادے نے کرن کو اس کے پھولوں کے گھر میں واپس چھوڑا جہاں وہ گر گئی تھی کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی اور کمزور ہو گئی تھی۔ سکندر نے کرن کے زخموں کی دیکھ بھال کی اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اب اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہر چیز سے اس کی حفاظت کرے گا۔ بس اسی دن سے کرن اور سکندر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ وہ جنگل میں ہر وقت ایک ساتھ رہتے، گاتے، ناچتے اور خوش ہوتے۔ کیونکہ ملکہ انہیں دیکھ کر پھر جل گئی لیکن پھر اس کو احساس ہو گیا کہ سچی محبت کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور ہے اور اس نے دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ خوش رہنے اور مطمئن رہنے دیا۔ اس طرح ننھی پکسی پری اور شہزادے نے خوشی سے زندگی بسر کی۔ ان کی محبت اور دوستی ان تمام لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو انہیں جانتے تھے۔ سال گزر گئے، شہزادہ اور پری ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کو کبھی نہیں بھولے۔